وما ارسلناك الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب، ہم نے آپ کو ان عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. عزیزان ملت اسلامیہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اس قرآن پاک میں. اس قرآن پاک کے بارے میں ایک عاشق نے کہا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا فرمانا بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمانا بدلا جائے گا. ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا. برادران ملت اسلامیہ، آپ یہ سوچ کر کے جلسے میں بیٹھے کہ ہم ذاکر حمید پور کو دکھانے نہیں آئے، مفتی طیب رضا کو دکھانے نہیں آئے، قاری ذوالفقار کو دکھانے نہیں آئے، نقیب اجلاس مولانا شعیب رضا کو دکھانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے. کیا بات ہے حضرت؟ دکھانے نہیں. مائک آپریٹر صاحب، یہ ایک بات تھوڑی آپ اس میں غور کریں. مائک اچھا بول رہا ہے لیکن جب میں اپنی آواز اٹھاتا ہوں تو اس کی ڈاؤن ہوتی ہے. یہ کہیں سے یا تو وولٹیج کم مل رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ ماہر ہیں اس معاملے میں. ہاں آپ سمجھ گئے کہ جب نہیں آپ میں نے جب کہہ دیا تو ایک طرح سیٹ رہے. اب میں بھی کام کرتا رہوں آپ بھی کرتے رہیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ دونوں ہی پریشان رہیں گے، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ ارے بھائی عشق اگر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے اور عشق اگر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے. اب میں سناؤں آپ سنو، آپ اپنے کام میں رہو گے تو کیسے فائدہ حاصل ہوگا؟ ایک جگہ رہے. بہت اچھا بولا. تو اب مجھے بار بار ادھر ادھر کی باتیں کرنا نہ پڑے کیونکہ یہ کرسی خطابت پر میں بیٹھا ہوں اس وقت، اور یہ وہ کرسی ہے کہ ابھی تو گرمی کا مہینہ ہے. آپ لوگ اس کرسی پہ جنوری اور فروری کے مہینے میں بیٹھ کے دیکھیے اور ایک آیت مت پڑھیے، کچھ مت پڑھیے، کچھ مت سنائیے، پھر بھی آپ محسوس کریں گے کہ سر کا پسینہ کبھی کبھی ایڑیوں میں نظر آتا ہے. یہ وہ کرسی خطابت ہے. تو اگر اس پر ہم بول کر کے ادھر ادھر کی شروع کر دیں تو ہمارا جو تسلسل ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے آپ اب سنتے رہیے انشاءاللہ. مجھے مزہ آتا ہے سنانے میں. اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ ابھی میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ یہ ایک رات کا مدرسہ ہے. کیا ہے؟ مدرسہ ہے. ایک 24 نمبر نے ابھی مجھ سے تھوڑے دنوں پہلے، میں مدھیہ پردیش میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو سوال کیا تھا کہ آپ ذاکر رامپوری ہے؟ تو میں نے کہا میرا گاؤں حمیرپور ہے، یہ رامپور ضلع میں آتا ہے. بولے صاحب تقریر آپ کی سنا بہت اچھی ہوتی ہے. میں نے کہا تعریف مت کیجئے، مقصد جو ہے اسے بیان کیجئے گا. آپ تعریف کی طرف مت جائیے، مقصد کیا ہے وہ بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ تم بریلوی علماء کہتے ہو کہ ہمارے نبی میلاد شریف میں تشریف لاتے ہیں. ذہن حاضر کریں انشاءاللہ، کچھ لے کر کے جائیں گے اہل علم کی توجہ. اس نے سوال کیا ذاکر رامپوری یہ بتاؤ کہ ہم نے سنا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے نبی میلاد شریف میں تشریف لاتے ہیں. ہم نے کہا ہاں لاتے ہیں. عزیزان گرامی، اس نے کہا کہ قبر میں بھی تشریف لاتے ہیں. ہم نے کہا قبر میں بھی عاشقوں کی تشریف لاتے ہیں. اور تو کہنے لگا کہ یہ بتائیے میلاد میں آتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے اور قبر میں آتے ہیں تو نظر کیوں آتے ہیں؟ ہم نے کہا سن، میلاد شریف میں آتے ہیں نظر اس لیے نہیں آتے کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، اور قبر میں جب آتے ہیں نظر اس لیے آتے ہیں کہ کون پہچانتا ہے کون نہیں پہچانتا. واہ 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 ماشاءاللہ. پہچانے گا وہی جس کے دل میں نبی کی محبت، وہی پہچانے گا جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی. عزیزان گرامی، تو اسی وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے اور یہاں سے جائے. برادران ملت اسلامیہ، ورنہ مجھے یاد آتا ہے
ایسی دنیا کے اندر ایک عورت ہے جن کا نام ہے رابعہ. کیا نام ہے؟ رابعہ. بصرے کی رہنے والی ہے. عزیزان گرامی یہ رابعہ بصریہ کون ہے؟ ایک دن دیکھا گیا، میں نے کتاب میں پڑھا ہے، ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ رابعہ بصریہ کے ایک ہاتھ میں آگ ہے اور ایک ہاتھ میں پانی ہے، چہرہ پر جلال ہے، کسی میں بات کرنے کی ہمت نہ تھی، کسی میں بولنے کی طاقت نہ تھی، اس لیے کا چہرہ پر جلال ہے، مگر ہمت کر کے کسی اللہ کے نیک بندے نے کلام کیا اور سوال کیا، اے رابعہ تمہارے ایک ہاتھ میں آگ ہے ایک ہاتھ میں پانی ہے، دونوں چیزوں کو ایک ساتھ میں لے کر کے کیوں نکلی ہو؟ تو کمہریا کے میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، عورت ہے مگر جواب تو سنیے گا. عزیزان گرامی کہتی ہے اے لوگوں میں نمازی سے پوچھتی ہوں تو کہتا ہے نماز پڑھتا ہوں جنت کے لیے. روزہ دار سے پوچھتی ہوں کہتا ہے روزہ رکھتا ہوں جنت کے لیے. حاجی سے پوچھتی ہوں کہتا ہے حج کیا ہے جنت کے لیے. زکاتی سے پوچھتی ہوں کہتا ہے زکات دی ہے جنت کے لیے. کوئی کہتا ہی نہیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھی، میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا. اس لیے ایک ہاتھ میں آگ لے کر نکلی ہو ایک میں پانی، کہا اسے کرو گی کیا؟ رابعہ بصریہ نے کہا تھا کہ پانی سے جہنم کی آگ کو بجھاؤں گی اور آگ سے جنت کو جلاؤں گی. واہ 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 کیا بات ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار. اللہ والوں کی چال الٹی ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا. خوشی اس بات کی ہے کہ پیچھے 6 کرسیاں خالی تھی وہ بھر گئیں. یہ نبی کی محبت کی بات ہے، نبی سے بلا لے اپنی محفل میں. حالانکہ چلے گئے ہوں گے، ارادہ کر کے گئے ہوں گے اب جا کر کے سوئیں گے، مگر حضرات محترم نبی کی محبت نے سونے ہی نہیں دیا. ایسا عشق لے کر کے جلسے میں آنا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، سوال کرنے والے نے سوال کیا رابعہ ایسا اس لیے کر رہی ہو؟ کہنے لگی ہاں اس لیے کر رہی ہو، اب لوگ نماز پڑھیں گے تو جنت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے جنت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. اچھا آپ کے ذہن میں سوال گردش کر رہا ہوگا کہ انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ جنت کے لیے نہیں؟ یقین جانو پہلے سمجھتے بھی رہیے، جلسے میں بیٹھا کرو تو سنا بھی کرو اور سمجھا بھی کرو. اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو کیا جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اور اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو کیا جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ اور ہم نے اللہ کی رضا شامل نہیں کی. جی آپ آرام کر سکتے ہیں چونکہ آپ 9 بجے سے بیٹھے ہیں. میں جانتا ہوں نقیب اجلاس میں بڑا کام ہوتا ہے، بہت محنت کرنا پڑتی ہے، اور جس وقت نیچے سے پرچے پہ پرچے آتے ہیں کہ 2 شعر ان کے پڑھوا دو 4 ان کے پڑھوا دو تو اس وقت اور تھوڑی سی پریشانی بڑھ جاتی ہے. اور بیچارے شروع سے آخر تک بیٹھے رہتے اور انعام دینے والے تقریر کرنے والے کو بھی دیتے ہیں، نعت پاک پڑھنے والے کو بھی دیتے ہیں، نقابت کرنے والے کو نہیں دیتے. ارے بھائی یہ بھی تو اپنی زبان میں نبی کی تعریف ہی کر رہے ہیں تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے. ماشاءاللہ بہت اچھی سماعتیں ہیں آپ لوگوں کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو ہم کس نیت سے یہاں بیٹھے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیٹھا کریں. عزیزان گرامی مجھے یاد آ رہا ہے، آئیے پیدائش رسول پر تقریر کرے اور اس کو سنے. مجھ سے پہلی تقریر بھی پیدائش رسول پر ہوئی ہے، میں بھی تھوڑی دیر پیدائش رسول پر بولوں گا، پھر اس کے بعد اصلاح معاشرہ پر بولوں گا. عزیزان گرامی یہ آنے والا کون آ رہا ہے؟ ابھی روئے زمین پر آیا نہیں ہے کہ یہ زمین رب کی بارگاہ میں اپیل دائر کرتی ہے، یا اللہ لوگ میرے اوپر شراب نوشی کرتے ہیں، لوگ میرے اوپر جوئے بازی کرتے ہیں، لوگ میرے اوپر سٹے بازی کرتے ہیں. اے پاک بے نیاز تیرا سینہ بجائے رحمت کے زحمت بنا ہوا ہے، اس پاک محبوب کو میرے اوپر پیدا فرما تاکہ میری زحمت رحمت
میں بدل جائے. ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ یہ آسمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپیل دائر کر رہا ہے. یا اللہ میں پاک ہوں, میرے اوپر عرش بھی پاک ہے, میرے اوپر لوح بھی پاک ہے, میرے اوپر قلم بھی پاک ہے, اور وہ تیرا محبوب بھی پاک ہے. اس پاک محبوب کو میرے اوپر پیدا فرما دے تاکہ میری پاکی میں اور چار چاند لگ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل ان دونوں کو خوشخبری دے دو. عرض کیا اللہ یہ دو محبوب پیدا فرمائے گا. فرمایا نہیں, محبوب تو ایک ہی پیدا کروں گا. اے بارئلہ پھر دونوں کو کیسے خوشخبری دو؟ رب نے فرمایا اے جبرائیل زمین سے کہہ دے اس نبی کی ولادت تیرے اوپر ہوگی, اور آسمان سے کہہ دے اس نبی کو معراج تیرے اوپر ہوگی. عزیزان ملت اسلامیہ اتنے میں رات نے کہا مالک و مولا میں کالی ہوں, اور پاک محبوب کو مجھ میں پیدا فرما تاکہ مجھے روشنی مل جائے, میری تاریکی دور ہو جائے. آواز آئی رات تو کالی ہے, یہ بھی کسی کا صدقہ ہے. زور سے بولو, میں زیادہ نہیں بلواؤں گا, میری عادت نہیں زیادہ بلوانے کی. آپ اپنی محبت سے بولیں گے وہ اچھا لگے گا, اور بار بار میں کہوں گا تو اتنا اچھا نہیں لگے گا. میں زیادہ اس طرح کا میرا کوئی مزاج نہیں کہ اب ساس کے نام پہ ہاتھ اٹھائیے, اب ابا کے نام پہ اٹھائیے, اب اماں کے نام پہ اٹھائیے. مجھے اپنا کام کرنا ہے, آپ کو اپنا کام کرنا ہے. محبتوں سے بولتے رہیے, اسی میں انشاءاللہ مجھے برابر آپ کا سہیوگ ملتا رہے گا. رات بولی یا اللہ مجھ میں پیدا فرما, تو دن نے کہا مالک و مولا مجھ میں پیدا فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل ان دونوں سے بھی کہہ دو جب اس نبی کی ولادت ہوگی تو نہ دن ہوگا نہ رات ہوگی, بلکہ رات جاتی ہوگی, صبح صادق آتی ہوگی, نبی کی آمد ہوگی. جشن عید میلاد النبی میں آنے والوں آؤ تھوڑا سا ذہن اور قریب کریں. اب لگا کہ آپ کی سماعتیں اور نکھر گئی ہیں. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں دل کی گہرائیوں کے ساتھ. میرا دل اس وقت بہت آپ سے خوش ہے, اس لیے کہ اتنی رات جانے کے بعد آپ نے حق ادا کر دیا سننے کا. عزیزان ملت اسلامیہ آج ہمارے لوگ اس سے کتراتے نظر آتے ہیں. یہ جلسہ وہ ہے کہ جس کو ایک رات کا مدرسہ کہا گیا. جلسے میں بیٹھا کرو تو آخر تک بیٹھنے کی کوشش کیا کرو, اس لیے کہ اس میں کچھ مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں, کچھ فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں. اب جو لوگ صرف شروع میں لذت حاصل کرنے اچھی اچھی اشعار اچھی اچھی نعتیں سن کر کے چلے جاتے ہیں, میں کہتا ہوں پیارے مقصد حل نہیں ہوتا. عزیزان ملت اسلامیہ نبی کی آمد کا جلسہ ہے, ہمیں اس نبی کی آمد کے جلسے سے کچھ لے کر کے اٹھ کے جانا ہے. ابھی برادر گرامی مفتی طیب رضا صاحب قبلہ شوہر اور بیوی کے تعلق سے بڑی اچھی بات بتا رہے تھے. عزیزان گرامی یہ بہت اچھی بات ہے, جلسے اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ اصلاح پر بات کی جائے, ہمارا معاشرہ سدھر جائے. عزیزان ملت اسلامیہ نبی تشریف لا رہے ہیں, نہ دن ہے نہ رات ہے, بلکہ رات جا رہی ہے, صبح صادق آ رہی ہے, نبی کی آمد ہے. جیسے ہی نبی تشریف لائے زمین بولی میرا نبی آ گیا, آسمان بولا میرا نبی آ گیا, چاند بولا میرا نبی آ گیا, سورج نے کہا میرا نبی آ گیا, مشرق بولا میرا نبی آ گیا, تو مغرب نے پکارا میرا نبی آ گیا. انسان بولے ہمارا آ گیا, جنات بولے ہمارا نبی آ گیا, مرد بولے ہمارا نبی آ گیا, عورتوں نے کہا ہمارا نبی آ گیا, بے کس بولے ہمارا آ گیا, بے بس بولے ہمارا نبی آ گیا, بے کس بولے ہمارا آ گیا, جوان بولے ہمارا نبی آ گیا, بوڑھے بولے ہمارا آ گیا. یہی تک محدود نہیں, خود خالق کائنات نے فرمایا میری مخلوق کو رو رو کر بخشوانے والا خود رب کائنات نے فرمایا
میری مخلوق کو رو رو کر بخشوانے والا آ گیا. کس انداز سے آیا؟ آتے کے ساتھ ہی آپ نے سجدہ کیا. حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے فرماتے آتے کے ساتھ ہی آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھا, پیشانی کو زمین پر رکھا, اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھا. اب فیصلہ آپ کر کے بتائیے یہ حالت کب ہوتی ہے جب آپ بھی سجدے میں ہوتے ہیں. نبی نے آتے کے ساتھ ہی سجدہ کیا. کمہریا کیا مسجد میں نماز پڑھو سجدہ کرو, تسبیح ہوگی سبحان ربی الاعلی. مولوی صاحب نماز پڑھے تسبیح ہوگی سبحان ربی الاعلی. جاہل آدمی نماز پڑھے تسبیح ہوگی سبحان ربی الاعلی. عالم پڑھے تسبیح ہوگی سبحان ربی الاعلی. حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے کان لگا کر کے سنا, آواز آ رہی تھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں, سجدہ کیا ہے لیکن پڑھ رہے ہیں یا رب حبل امتی یا رب حبل امتی. واہ 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 کیا بات ہے بھائی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. معراج کو تشریف لے کر کے گئے تو امت کا خیال, دنیا سے ظاہری مثال کیا تو امت کا خیال. امت کا حال یہ ہے کہ زمین پہ رہ کے فلک پر قیام کرتے ہیں, کٹا کے انگلی شہیدوں میں نام کرتے ہیں. ایک ہنگامہ محشر ہو تو بیان کروں, ہزار باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا. میرے نبی نے اپنی ظاہری 63 سالہ زندگی میں کیا نہ دیا. ہم مولاناؤں کی ماننے کو تیار نہیں, مفتیان کرام کی ماننے کو تیار نہیں. اگر کوئی جاہل پیر آ جائے لمبے لمبے بال رکھا کر کے جلدی مان لیتے ہو. اگر کوئی موٹے موٹے کڑے ہاتھوں میں پہن کر کے آ جائے جلدی مان لیتے ہو. اگر کوئی ہاتھوں میں 5 انگوٹھیاں پہن کر کے آ جائے جلدی مان لیتے ہو. اگر کوئی 3 رنگ کے رومال گلے میں ڈال کر کے آ جائے جلدی مان لیتے ہو. اگر کوئی گلے میں 1000 دانہ تسبیح ڈال کر آ جائے جلدی مان لیتے ہو. اس لیے کہ تم نے اسی کو اللہ کا ولی سمجھ لیا. ہاتھ میں 5 انگوٹھیاں ہے اسی کو اللہ کا ولی سمجھ لیا. اگر گلے میں 3 رومال ہے اسی کو اللہ کا ولی سمجھ لیا. ایک کو میں نے دیکھا ڈھونگی پیر تھا, ایک ہاتھ میں 5 انگوٹھیاں, یہ موٹے موٹے کڑے ہاتھ میں 6 رنگ کے رومال, چل رہا تھا لگ رہا تھا جیسے پورا بھی ساتھ کھانا ساتھ لے کر گھوم رہا ہے. ایک ساتھ میں اس کے تھا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ بولے مولانا میرے پیر ہے. میں نے کہا انہوں نے نماز پڑھ لی؟ ارے میں نے کہا کیوں؟ بولے ان کی نماز وہی ہوتی ہے. کہاں ہوتی ہے؟ وہی سب جاتا. ہم نے کہا 8 دن سے بھونی کھلا کہہ رہا نماز وہی ہوتی ہے. جلسوں سے کچھ لے کر کے اٹھا کرو. دنیا کا کوئی کتنا بھی بڑا پیر ہو میرے غوث اعظم سے بڑا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آپ پیر ہی نہیں پیروں کے پیر ہیں. آپ روشن ضمیر ہے. بیٹا پیچھے گڑبڑ مت کرو. ہاں گڑبڑ مت کرو. میں پہلا وعدہ کرا چکا ہوں انشاءاللہ بھی اٹھیں گے نہیں. اور اگر ایک چھوٹی چھوٹی عمر کے ان کو بچے اٹھ جائیں تو آپ لوگ دل تھوڑا مت کیجیے گا. اس لیے کہ یہ کچا مال ہے, میدان جلدی چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. کوئی بات نہیں, بچے ہیں نبی کے جلسے میں. تڑپ کر بولو سبحان اللہ. آئیے پہلے اسی پر بات کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو تم بچاؤ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو, اپنے گھر والوں کو بچاؤ, اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. عزیزان گرامی اتنا بھی سیکھ لو تاکہ تمہیں اچھے بیگانے کی
پہچان ہو جائے، اتنا علم سیکھ لو جتنے سے کہ ناجائز اور جائز کا پتہ لگ جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا ولی ہو، میرے غوث اعظم سے بڑا نہیں ہو سکتا، کتنا ہی بڑا پیر ہو، غوث اعظم سے بڑا پیر نہیں ہو سکتا۔ ایک دن حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چند لوگ آئے اور آ کر کے بولے حضور دریائے دجلہ کے کنارے ایک شخص نماز پڑھتا ہے، ایسی نماز پڑھتا ہے، ایسی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے پتھر کی چٹان میں گڈھے ڈال دیے ہیں۔ حضور جہاں پیشانی ٹکتی ہے وہاں گڈھا ہے، جہاں ہاتھ ٹکتا ہے وہاں گڈھا ہے، جہاں گھٹنے ٹکتے ہیں وہاں گڈھا ہے۔ حضور پتھر کی چٹان پہ نماز پڑھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ میرے غوث اعظم سن رہے ہیں مگر ابھی زبان حال سے کچھ بولا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ لوگوں نے بہت زیادہ تعریف کی، جب پھر سے شروع کیا حضور جب وہ شخص نماز پڑھتا ہے راستہ چلنے والے رک جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ کیسی نماز ہے، نماز پڑھتے پڑھتے پتھر کی چٹان میں گڈھے ڈال دیے۔ غوث اعظم نے آنکھوں کو بند کیا اور نگاہ ولایت سے دیکھ لیا کیسی نماز پڑھتا ہے، کیسا وہ شخص ہے۔ اس جلسے میں آنے والوں ولی کی پہچان کرو، اللہ کا ولی کون ہے اور نماز ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے ولی حضور غوث اعظم نے نگاہ ولایت سے دیکھ لیا، آنکھیں کھولی۔ پہلے یہ بتا دو اللہ والے جب دیکھتے ہیں تو آنکھوں کو بند کر کے دیکھتے ہیں، اور ہم جب دیکھتے ہیں تو آنکھوں کو کھول کر دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ہم بھی آنکھوں کو بند کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ مفتی طیب رضا آنکھوں کو بند کر کے دیکھتے ہیں، قاری ذوالفقار صاحب آنکھوں کو بند کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے ان میں جتنے حفاظ ہیں کبھی کبھی آنکھوں کو بند کر کے دیکھتے ہیں، کبھی کبھی اب دیکھتے ہیں جب رمضان شریف کا مہینہ ہوتا ہے، حافظ قرآن مصلی امامت پر ہوتا ہے، قرآن پاک سے تراویح پڑھاتا ہے، اچانک متشابہ لگ گیا، پیچھے کوئی لقمہ دینے والا موجود نہیں، اس وقت حافظ قرآن ریٹن ہوا، لقمہ صحیح نہ ہوا، پھر ریٹن ہوا، متشابہ ٹھیک نہ ہوا، اس وقت حافظ قرآن جھنجھلاتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہے، جسم مصلی امامت پر ہوتا ہے، قرآن پاک مسجد کے طاق میں ہوتا ہے، حافظ قرآن کی نگاہ قرآن پاک کے ورقے پر ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ قرآن پاک کے ورقے پر ہی نہیں بلکہ اس سطر پر ہوتی ہے جہاں اس کو متشابہ لگا۔ ہم نے عالم تصور میں سوال کیا یا رسول اللہ یہ کون سی نگاہ تھی جس سے ہم نے دیکھ لیا؟ آقا نے فرمایا مومن کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 پیشانی کے اوپر 2 دل کے اوپر۔ مومن عام طور سے پیشانی سے دیکھتا ہے، جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ جلسہ ہے، منورنجن کبھی تلاش مت کرنا، اللہ کی رضا تلاش کرنا۔ حضور غوث اعظم نے دیکھ لیا، فرماتے چلو ہم بھی چل کر کے دیکھیں کہاں نماز پڑھتا ہے وہ شخص، ذہن حاضر کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ غوث اعظم وہاں پہنچے جہاں وہ شخص نماز پڑھتا ہے، دیکھا وہ شخص موجود نہیں۔ لوگوں سے آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ نمازی؟ بولے حضور خبر نہیں کہاں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا چلو اس جگہ کو دکھاؤ جہاں وہ نماز پڑھتا ہے۔ آپ اس جگہ کے قریب گئے، دیکھا پتھر کی چٹان بچھی ہوئی ہے، وہاں سچی ہے، جتنے عزا نماز کی حالت میں ٹکتے ہیں سارے کے سارے نشان اس پر بنے ہوئے ہیں۔ میرے غوث اعظم فرماتے ذہن قریب کرو اور قریب آؤ، لوگوں کو اپنے قریب کیا، فرمایا دیکھو یہاں گھٹنے ٹکتے ہیں اس کے، یہ جگہ نشان بنا چکی ہے، کہا جی حضور یہاں پیشانی ٹکتی ہے، یہاں گڈھا ہے، یہاں پیر ٹکتے ہیں، یہاں گڈھا ہے، کہا جی حضور، بولے یہاں سجدے کی حالت میں سر ٹکتا ہے، کہا جی حضور، بولے سجدے کی حالت میں
برابر ہوتا ہے تو ہاتھ سر کے منہ کی برابر ہوتے ہیں. بولے جی حضور کہا دیکھو کیا صورتحال ہے. لوگوں نے کہا حضور ایک ایک انگلی کے نشان الگ ہے, ایک انگلی